بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا یا ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ کہنے کو یہ دونوں ترجمے اپنی اپنی مناسبت کے اعتبار سے ٹھیک ہیں، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے محبت کا اظہار کیا کہ اے باری تعالی ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ لفظ ہدایت جو ہے اس کے بارے میں علامہ سعیدی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 قسم کی ہدایت عطا فرمائی۔ جو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے انسان کو وہ 4 قسم پر ہے۔ یہ علامہ اصفہانی نے ہدایت کا معنی لکھا جو چیز مطلوب تک پہنچا دے، اس کی طرف ملائمت سے نرمی سے رہنمائی کرنا ہدایت ہے۔ اب اللہ نے جو ہمیں 4 طرح کی ہدایت دی اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا ذکر فرماتے ہوئے بیان کیا کہ جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ عطا فرمائی۔ آپ ہر چیز کی جسامت دیکھیں گے اس اعتبار سے اللہ نے اسے چیزیں عطا فرمائی۔ آپ اس پر غور کرتے چلے جائیں۔ پھر فرمایا ثم ہدیٰ، پھر اس نے ہدایت دی۔ یہاں جو ہدایت کا ذکر ہے یہ عقل، شعور اور وہ ہدایت جس کے لیے غور و فکر نہیں کرنا پڑتا۔ مثلا پانی ٹھنڈا ہے یا پانی گرم ہے، سورج روشن ہے، اس کے لیے ہمیں کسی علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سردی گرمی کے محسوس کرنے کے لیے ہمیں کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بھوک کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہدایت، اسے کہتے ہیں بدیہی، جو نا اس کی علم کی اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے نظری، فکری، کسبی۔ آپ کو نظر سے حاصل ہو، آپ کو فکر سے حاصل ہو، آپ کو کہیں جا کر حاصل ہو، نظر کا علم، فکر کا علم، کسب کا علم۔ ایک ہوتا ہے علم بدیہی جس کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانا نہیں پڑتا۔ تو یہاں اللہ نے اس ہدایت کا ذکر کیا جو کہ بدیہی ہدایت ہے۔ پرندے کو اڑنا سکھایا، اس کو شکار، جو شکاری جانور ہیں ان کو شکار کرنا سکھایا۔ کون سکھاتا؟ یہ یہاں ذکر کیا اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ۔ اس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ کے اعتبار سے پیدا کیا، پھر اس کو ہدایت دی۔ یہاں جو ہدایت مراد ہے وہ عقل و شعور کی ہدایت ہے، پہلی قسم ہو گئی۔ دوسرا، انبیاء کرام علیہم السلام کی زبانی، انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا۔ یہ دوسری ہدایت ہے، کس کے ذریعے سے؟ انبیاء کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ انبیاء کے ذریعے سے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا سورہ انبیاء میں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔ تو دوسری ہدایت جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی وہ کس کے ذریعے سے دی؟ انبیاء کے ذریعے سے۔ تیسری، قرآن کریم میں ہدایت سے مراد ہے توفیق۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جن لوگوں کو ہدایت کی توفیق مل گئی اللہ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا۔ اب ہدایت کو زیادہ کرنا مراد کیا ہے؟ پہلے ایک نیکی کرتے تھے، پھر 2 کرنے لگ گئے، پھر 3 کرنے لگے۔ مثلا آپ اپنی طرف ہی دیکھ لیں، پہلے صرف نماز پڑھتے تھے، اب نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی سیکھ رہے ہیں۔ یہ تیسری ہدایت ہے، توفیق الہی کی ہدایت۔ چوتھی ہدایت جس کا قرآن نے ذکر کیا، قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، یہاں اس ہدایت سے مراد ہے جنت۔ اس ہدایت سے مراد ہے جنت۔ اب سعیدی صاحب علیہ الرحمہ نے کمال یہ کیا، بڑا مشکل اب میرے لیے معاملہ ہے۔ علامہ صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ 4 طرح کی ہدایت، پہلی عقلی، دوسری انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے، تیسری توفیق کی، چوتھی جنت کی۔ کہتے پہلی ہر ایک کو ملی ہے،
پہلی ہر ایک کو ملی ہے، جانوروں کو بھی ملی ہے، انسانوں کو بھی ملی ہے، کوئی اس میں ممتاز نہیں۔ دوسری ہدایت ہر ایک کو نہیں ملی، دوسری ہدایت ہر ایک کو نہیں ملی، لیکن جس کے پاس پہلی نہ ہو دوسری نہیں مل سکتی۔ عقل اور شعور نہ ہو تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب جس کے پاس یہ دونوں نہ ہو اسے تیسری بھی نہیں ملے گی۔ یہ بڑا کمال کا نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ اس لیے کہ جسے عقل بھی نہیں ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی رہنمائی بھی حاصل نہیں ہے، وہ توفیق کا راستہ کیسے چلے گا؟ اسے نیکی کا راستہ کون بتائے گا؟ اب جسے یہ تین مل گئی، چوتھی بھی اسے ملے گی۔ جنت اسے ملے گی جسے عقل ملی، انبیاء کے راستے پر چلنے کا اسے موقع ملا، پھر اللہ نے توفیق دی، پھر اسے جنت ملی۔ تو کہا یہ چاروں ہدایتیں دیکھنے میں الگ الگ ہیں، لیکن جس کو یہ ملی ہوگی اس کو تینوں ملی ہوں گی۔ جس کو صرف پہلی ملی ہے ضروری نہیں کہ بعد والی بھی ملے۔ تو یہ ہے چار طرح کی ہدایت۔ پہلی ہدایت سے مراد عقل کا علم دینا، دوسری ہدایت سے مراد آسمانی کتابوں کا علم انبیاء کے ذریعے سے دینا، تیسری ہدایت سے مراد توفیق، چوتھی ہدایت سے مراد جنت۔ یہ ہے چار قسم کی ہدایت جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے۔ اب آگے ہم اس کی اور تقسیم کریں گے، تو چار ہدایتیں یاد رکھنی ہیں کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت دی ہے وہ چار طرح کی ہے۔ جب ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پہلی اے اللہ ہمیں عقل عطا کر، ہمیں عقل عطا کر۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قرآن کا علم ہمیں ملا، اے اللہ اس میں برکتیں عطا کر۔ اہدنا تیسرا معنی کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں تو اس میں مزید برکتیں عطا کر۔ چوتھی ہدایت ہم اہدنا میں جنت بھی مانگ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن چار طرح کی ہدایتیں اس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں عقل کا علم بھی دے دے، ہمیں کتاب کا علم بھی دے دے، ہمیں توفیق بھی عطا کر، اور پھر ہمیں دارالخلد میں بھی ہمیں داخلہ عطا کر۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں یہ چاروں ہدایتیں عطا فرمائے۔ اور ہم اپنے ظرف کے اعتبار سے مانگ رہے ہیں، ہمیں آج تک یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم اہدنا الصراط سے کیا، ہم تو سیدھے راستے پر چلنے کی مانگتے رہے نا دعا۔ اب یا اللہ ہم نے آج تک جتنا مانگا یہی سمجھ لے ہم نے یہ چاروں مانگی ہیں جو ہم نے مانگا ہے۔ اے اللہ تو اپنی نوازشوں کے اعتبار سے یہ چاروں ہمیں عطا کر دے، اور جو آگے اس کی مزید تقسیم ہوگی اے باری تعالیٰ تجھ سے سوال کرتے ہیں وہ بھی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔